السلام علیکم۔ حضرت کا بہت عمدہ بیان ہے، سنیے، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ ہمارے اکابرین کا تقویٰ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں تھا، پوری زندگی تقویٰ پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے، معاملات میں، معاشرت میں، عبادات میں، ہر چیز میں تقویٰ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ رب العزت نے کمال تقویٰ عطا کیا، حیران ہوتے ہیں ان کے تقویٰ کے اوپر۔ واقعی وہ تقویٰ کے معاملے میں اپنے ہم اثر لوگوں سے بازی لے گئے تھے۔ ان کے تقویٰ کا معاملہ سن لیجئے۔ ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، حضرت میری بکری گم ہو گئی، بتایا کہ بھئی یہ کر لو، وہ چلا گیا۔ اب دوسرے بندے کو بلا کے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی بکری کی عمر ہوتی ہے اتنے سال۔ جتنے سال اس نے کہا اتنے سال بازار سے بکری کا گوشت خرید کر کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ وہ چوری کی بکری نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر، حیران ہوتے ہیں۔ کپڑے کی دکان تھی، ایک تھان اس میں تھوڑا عیب والا تھا، تو اپنے خادم کو بتا دیا کہ جب کوئی بندہ خریدے تو پہلے دکھانا کہ اس میں یہ عیب ہے، پھر وہ جتنی قیمت پہ خریدنا چاہے خرید۔ اور نے کہا جی بہت اچھا۔ اللہ کی شان، ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو وہ تھان اپنی جگہ پہ نہیں تھا۔ پوچھا وہ کپڑے کا تھان کیا؟ اس نے کہا جی تھوڑی دیر پہلے بندہ آیا اور خرید کے گیا، تم نے بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ اس تھان کی کتنی قیمت؟ جتنی قیمت اس تھان کی بنی تھی پوری کی پوری اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، میرے لیے استعمال کی ضرورت ہے۔ دکاندار کبھی ایسا بھی کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں لوگ مغرب کے وقت دکانیں بند کر دیتے تھے، بجلی تو تھی نہیں، چراغ ہوتے تھے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن دور کے بعد دکان بند کر کے آ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ نعمان دکان جلدی کیوں بند کر دی؟ کہنے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہیں، ابر آلود ہے، اور بادل کی وجہ سے روشنی ٹھیک نہیں ہوتی اور گاہک کو کپڑے کی صحیح کوالٹی کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے خریدے گا تو میری وجہ سے کہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک وقت بادشاہ وقت نے بڑا مجبور کیا کہ آپ چیف جسٹس بنے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ نہیں بنیں گے تو آج کے بعد آپ کسی بندے کو فتویٰ نہیں بتائیں گے۔ فرمایا ٹھیک، اس پہ جان چھوٹتی ہے تو چلو ٹھیک۔ اس کے بعد گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی نے مسئلہ پوچھا کہ ابو اس میں مسئلہ کیا؟ فرمایا بیٹی میں کال دے چکا ہوں، اب مسئلہ اپنے بھائی سے پوچھ لو۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں، حیران ہو جائیں گے کہ وہ کتنا احتیاط فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک جگہ دھوپ پہ کھڑے ہوئے، چلچلاتی دھوپ، دوپہر کا وقت۔ کسی نے کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں؟ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ کہنے لگے جس بندے کا یہ گھر ہے اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، اب میں اگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں گا تو کہیں قرضے کا سود نہ بن جائے کہ میں نے اس کے اس قرضے سے نفع پایا۔ یا اللہ۔ اور اسی تقویٰ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر رحمتوں کی انتہا تھی۔ یہ چیز صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے سیکھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک غلام نے لا کر کچھ کھانے کو دے دیا، کھا لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس غلام نے زمانے جہالت میں کوئی پھونک دم کیا تھا اور ان لوگوں نے اس کو آج اس کی وجہ سے کچھ دیا اور یہ لا کے مجھے کھلا گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر عنہ بہت پریشان ہوئے، چنانچہ پانی پیا، اتنا پیا کہ قے ہو جائے، قے ہوئی، پھر پانی پیا، ایک دو مرتبہ قے ہوئی مگر تسلی نہیں ہوئی کہ سب کچھ نکلا یا نہیں۔ پھر اپنے حلق میں انگلی ڈالی قے کرنے کے لیے،
جب انگلیاں ڈال ڈال کے کر رہے تھے، تکلیف بھی ہو رہی تھی، تو دیکھنے والے نے کہا کہ امیر المومنین اتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور مانے لگے اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کھانے کا آخری ذرہ میری جان کے ساتھ نکلے گا، میں پھر بھی اسے نکال دیتا۔ یہ تقوی صحابہ کرام میں، اور وہاں سے پھر یہ اولیاء اللہ کی زندگی میں آیا، اور اس کے بغیر کوئی بندہ متقی بنے بغیر اللہ کا ولی بن نہیں۔ ولایت کا نور حاصل کرنا چاہے تو تقوی حاصل کرنا پڑے۔ پہلے وقت میں تو یہ تقوی بہت ہوا کرتا تھا، ہمارے اکابرین متقین تھے۔ چنانچہ ایک عالم بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، کہنے لگی کہ میں چاند کی روشنی میں سوت کاٹ رہی تھی، رات کو وقت کا حاکم گزرا اور اس کے لیے کندیلیں جلائی ہوئی تھی، روشنی جلائی ہوئی تھی، لوگ آگے پیچھے روشنی لے کے چل رہے تھے، مجھے اس وقت دھیان نہ رہا، جتنی دیر وہ گزرا میں اپنا سوت کاٹتی رہی، اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو حاکم کی روشنی میں سوت کاٹا، بتاؤ میرے لیے جائز ہے یا میرے لیے حرام؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اب بیٹا حیران کہ ابو نے کیسا فتویٰ دے دیا، تو عورت چلی گئی۔ اس نے کہا کہ ابو اتنا سخت فتویٰ؟ فرمانے لگے اس عورت کی شان یہی ہے، تو جا کے دیکھ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بیٹے کو کہ جا کے دیکھ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ جب پتہ کیا تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کا مسئلہ پوچھنا بتا رہا تھا کہ یہ کسی بڑے گھرانے کی جان ہے۔ اتنی متقی لوگ ہوا کرتے۔ اب دیکھیں ایک عورت، بوڑھی عورت، اس پر بھی مسئلہ پوچھ رہی ہے، وہ خود تو چل کے کہیں نہیں نہ گئی، حاکم گزرا تھا، مگر حاکم کی روشنی سے ہم نے فائدہ لیا۔ اب بتاؤ یا اللہ۔ ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ بہت متقی، کھانے پینے میں بہت محتاط۔ ایک مرتبہ ایک آدمی انگور لے کے آیا، حضرت نے انگور توڑا، منہ تک لائے اور پھر واپس رکھ دیا۔ اس نے کہ حضرت کھائیں، حضرت میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت میں نے خریدے ہیں، آپ کھائیے۔ نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت کیوں نہیں کھائیں گے؟ فرمان لگے اس لیے کہ مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ انگور میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو خریدے ہیں ایک بندے سے، میں نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ بندہ اٹھا اور گیا اس کے پاس جہاں سے اس نے انگور خریدے تھے کہ بھئی یہ انگور تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا ایک بندے نے اگائے ہوئے ہیں، وہ آتا ہے اور بیچ جاتا ہے، میں خرید لیتا ہوں۔ وہ بندہ کون؟ جب پتہ کیا تو اس بندے نے قبرستان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں بیلیں لگائی ہوئی تھی۔ وہاں اگنے والی بیل کے انگور سے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ مردے کی بو آ رہی۔ اتنا اس وقت ان کی بصیرت ہوتی تھی، کشف تیز ہوتا۔